بڑی ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، جن کے بارے میں محتاط طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. ایسی باتیں زبان سے نکالنی جو ہے یہ اللہ کو بڑی ناپسند ہے، اور بعید نہیں کہ انسان ایسی کوئی گستاخی کی بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بعض اوقات انسان اپنی زبان سے ایک بات نکالتا ہے اور جہنم میں اتنا نیچے چلا جاتا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اس سے بھی زیادہ، اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا میری بات کیا کہی زبان سے. اتنی بڑی بات انسان کہہ دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند ہوتی ہے، اللہ کو اتنی ناپسند ہوتی ہے کہ انسان جہنم میں زمین اور آسمان کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ جہنم میں نیچے چلا جاتا ہے. اور بعض اوقات ہمارے ہاں یہ بڑی بات بھی کی جاتی ہے، لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں ہاں جی بیت اللہ شریف کی طرف ٹانگے کر کے بیٹھنا چاہیے یا نہیں، قرآن مجید کو نیچے رکھ لینا چاہیے یا نہیں. تم اپنے باپ کی طرف ٹانگے کر کے بیٹھنا گوارا کرتے ہو، یہ بات تمہیں دیکھ لے اپنی طرف ٹانگے کر کے بیٹھے ہوئے تو وہ تھپڑ مارے گا. تمہیں اتنی تمیز نہیں کہ تم ماں یا باپ کی طرف اس طرح پاؤں پسار کے بیٹھے ہو. بس یہ پوچھتے ہیں، بس یہ کرتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کی طرف یوں پاؤں پسار کے بیٹھنا کہاں لکھا ہے کہ یہ منع ہے، یا قرآن کو نیچے رکھنا جو ہے یہ کہاں منع لکھا ہے. انسان کے دل میں قرآن میں لکھا کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو آدمی اللہ کے شعائر کی عزت کرے، احترام، وَمَن يُعَظِّمْ کیا معنی يُعَظِّمْ؟ تعظیم کرے، عزت کرے، احترام کرے شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کا. اس میں تو صفا اور مروا جو ہے اللہ نے شاعر فرمایا ان کی بھی عزت اور احترام کرنی چاہیے. خدا انسان یہ کہے کہ یہ قرآن کی عزت کرنے کا یا قرآن کو یہاں نیچے رکھنے سے کس نے منع کیا؟ یہ کہاں لکھا ہے حدیث میں یہ قرآن؟ کتنی بدتمیزی کی بات ہے. اور لوگ بعض اوقات ایسے قرآن مجید پڑھے ہیں اور اس طرف پاؤں پسار کے بیٹھ جاتے ہیں. انسان کو ڈرنا چاہیے کہیں اللہ تعالیٰ کو ایسی چیزیں جو ہے ناپسند نہ آئے، یا اللہ تعالیٰ کو غیرت نہ آ جائے ایسی بات میں کہ میرا کلام ہے اور میری کتاب ہے، اور اس کے بارے میں یہ پوچھتا ہے کہ اس کو نیچے رکھنے سے کہاں کس نے منع کیا ہے، کیا مسئلہ ہے یا نہیں ہے. یہ آخر انسان کے دل میں بھی کوئی چیز ہوئی، عقل بھی ہے کوئی چیز یا نہیں ہے. اپنے باپ کا احترام ہے، اپنی ماں کا احترام ہے، اپنے بھائی کا یا اپنے دوست کا تو احترام ہے، اللہ کی کتاب کا کوئی احترام نہیں ہے. وَاتَّخَذُوا آیَاتِی وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. کافر لوگ جو ہے میری آیتوں کا ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے ہیں. اب کافر تو کافر، ہمارے ہاں تو حدود کا مذاق جو ہے مسلمان اڑاتے ہیں، پردے کا مذاق جو ہے یہ مسلمان اڑاتے ہیں. اور یہ پردہ دل کا ہونا چاہیے، نماز دل کی ہونی چاہیے، تقویٰ دل کا ہونا چاہیے. یہ کیا ہے اتنی داڑیاں رکھی اور نماز پڑھتے ہو، یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے. یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ دل کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، پردہ دل کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اللہ کے رسول نے ایسے ہی بے معنی اور بے مقصد احکام دیے ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمیں بعض اللہ صبح بعض اللہ زیادہ عقل آ گئی کہ پردہ تو دل کا بھی ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول کو یہ پتہ نہیں تھا کہ پردہ دل کا ہو سکتا ہے. حضرت عائشہ کو یا حضرت صفیہ کو پتہ نہیں تھا یہ پردہ دل کا ہو سکتا ہے. فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہے یہ اللہ کی آیتوں کا بصر و مذاق میں آتی ہے. یہ اس لیے میں بات بتا رہا ہوں یا مذاق کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اکثر یہ باتیں ہوتی ہیں، اور یہ ساری باتیں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانے میں اور اللہ کی آیتوں کا ٹھٹھا اور رسولوں کی باتوں کا تمسخر اڑانے میں آتی ہے. اس سے بچنا چاہیے اور توبہ استغفار کرنی چاہیے. ان شاعر کا جتنا بھی ہو سکے انسان کے دل میں احترام ہونا چاہیے. ایک انسان کی اپنی عملی زندگی ہے جس میں گناہ اور غلطیاں اور لغزشیں اور کوتاہیاں جو ہے وہ ہوتی ہے، ہر انسان سے ہوتی ہے. اپنی لغزش کا اپنی کوتاہی کا اعتراف کر لینا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ کے رسول کے احکام اور فرمودات جو ہے ان کا دل میں بڑی عزت اور بڑا احترام رہنا چاہیے. جب اللہ کے رسول کی بات سامنے آ جائے تو انسان کو احترام سے اپنی آنکھیں جھکا لینی چاہیے. انسان کی اپنی زندگی میں گناہ ہے تو ٹھیک ہے، اللہ گناہ معاف کرے گا، اس سے اللہ توبہ استغفار کر، لیکن انسان ضد نہ کرے، جھگڑا نہ کرے اس پہ، اور اللہ کے رسول کی بات کا مذاق نہ اڑائے.
آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وبد ازلم، وبد اور کون ہے ازلم، بہت زیادہ ظالم. کون ہو سکتا ہے بہت زیادہ ظالم؟ تفضیل ہے یہ، افعل التفضیل، جس میں کثرت کے معنی پائے جاتے ہیں. ازلم، کون ہو سکتا ہے بہت زیادہ ظالم اس شخص سے ممن ذکرا، ممن جو کہ ذکرا، کون سا فعل ذکرا؟ ماضی مجہول ہے. ذکرا نصیحت کیا گیا، ذکرا نصیحت کیا گیا بآیات ربہ، بآیات اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ. اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو نصیحت کیا گیا اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ. فأعرض عنها، اعرض ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اعراض کرنا کسے کہتے ہیں؟ منہ موڑ لینا. اعراض کرنا منہ موڑ لینا. اعرض عنها، اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جسے انسان یہ کہے کہ بھائی اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے اور وہ گردن اکڑا کے منہ دوسری طرف کر لے. وہ اچھا نہیں پڑھنا، آگے ٹی وی سامنے لگا ہے، تاش کھیل رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، آدمی اٹھتا ہے پاس سے، بھائی اٹھو بند کرو اسے، نماز پڑھ لو. وہ اچھا نہیں پڑھنا آگے. فأعرض عنها، منہ موڑ لے اس سے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے؟ بھائی قرآن ہے، نماز ہے، روزہ ہے، ساری چیزیں ہیں جن کے اللہ نے حکم دیے ہیں. والدین کی عزت اور احترام ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. یہ ساری چیزیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، یہ قرآن مجید میں یہ ساری اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں. والدین کا عزت اور احترام کرنا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے. جو آدمی والدین کی عزت اور احترام نہیں کرتا اسے گویا اللہ کی آیتوں سے اعراض کر دیا. بیوی کے حقوق ہے، اولاد کے حقوق ہے، ماں باپ کے حقوق ہے، حلال حرام کی حدیں ہیں اور حقوق ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کی آیتیں ہیں. اب آپ آدمی کہیں کہ بھئی رشوت نہیں لے رہی، اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. وہ جی ساری دنیا لے دی ہے. یہ اعرض عنہا، اللہ کی آیت سے منہ موڑ لیا اور رسم و رواج کی طرف اور لوگوں کی طرف راستے پہ چل پڑا. سود نہ کھاؤ، اللہ نے واضح طور پہ حکم دیا کہ سود جو ہے یہ حرام ہے، اس کے نزدیک بھی نہ جاؤ. اب یہ ساری دنیا کھاتی ہے، اب تو کاروباری سود کے بغیر نہیں ہے. یہ ہے فأعرض عنہا، اللہ کی آیتیں سامنے آ گئی، اللہ کی آیتوں کے حوالے سے ہدایت کی کسی نے کہ بھئی یہ اللہ کا حکم ہے. ٹی وی میں فحاشی نہیں ہونی چاہیے، بے حیائی نہیں ہونی چاہیے، یہ پروگرام اور یہ گندی فلمیں نہ دکھاؤ ٹی وی پہ. اور یہ مولوی تو پتہ ہی کس زمانے کی باتیں کرتے ہیں. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کس کس کو روک لو گے تم؟ یہ ہے فأعرض عنہا، اللہ کی آیتوں کے ساتھ ذکرہ، نصیحت کیا گیا، ہدایت کیا گیا، اللہ کی آیت کے حوالے سے کوئی بات بتلائی گئی. فأعرض عنہا، تو اس نے منہ موڑ لیا. فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اور فرمایا کہ من اظلم ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک عام آدمی کی بات ہے. اگر چیف ایگزیکٹو کو کوئی اللہ کی آیت کے حوالے سے نصیحت کرتا ہے کہ ٹی وی پہ بدماشی اور فحاشی بند کرو، وہ چیف ایگزیکٹو اس کا نہیں نوٹس لیتا، بند نہیں کرتا، وہ بھی اعراض کرنے والا ہے. اللہ سے بڑا کون؟ چیف ایگزیکٹو ہے، دنیا میں ہے، اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک تو اسی طرح جس طرح ایک جھاڑو پھیرنے والا آدمی ہے. اور بھائی نہیں کہ جھاڑو پھیرنے والا اگر مومن ہے تو وہ اس سے کہیں زیادہ افضل ہو اللہ کے. گورنر ہے یا وزیر ہے تو یہاں دنیا میں ہے، اللہ کے نزدیک تو حقیر ہے وہ سب سے زیادہ، اور سب سے زیادہ پکڑ اس پہ آئے گی اگر اللہ کا نافرمان ہے. مولوی جو ہے وہ خطبوں میں اور جمعوں میں بیچارے کلپتے رہتے ہیں، سر کھپاتے رہتے ہیں.
فحاشی ہے، بے حیائی ہے، سود کو بند کرو. عدالت نے کہہ بھی دیا سپریم کورٹ نے کہ سود حرام ہے. مسلمانوں کو نہ لینا چاہیے نہ دینا چاہیے، ختم کرو اسے. حکومت نہیں کرنا چاہتی، فعارض عنہا، فرمایا بد ڈالنا. وہ اس شخص سے زیادہ، اس حکومت سے زیادہ ظالم کون ہے؟ اس گورنر سے یا اس وزیر سے یا اس چیف ایگزیکٹو سے زیادہ ظالم کون ہے؟ ذکر بآیات ربہ، جو اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کیا گیا. فعارض عنہا، پھر اس نے بات میں مانی. کیا وہ جا کے جواب نہیں کرے گا؟ وہ کون بھی ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. وزیر اعظم ہے، صدر صاحب ہے، جو بھی ہے، جو نصیحت جس کو کی گئی، اللہ کی باتیں بتا دی گئی، اللہ کا پیغام پہنچا دیا گیا، اور اس کے باوجود اس نے اعراض کیا. فرمایا کہ اس سے ظالم کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہے. اور فرمایا ایک دوسری بات، اس سے زیادہ ظالم بھی کوئی نہیں. داسیا ما قدمت یدا، داسیا کون سا فعل ہے؟ داسیا بازی ہے، وہاں ذکر غیاب کا صیغہ ہے. دسیان کا مطلب بھول جانا. داسیا وہ بھول گیا، ما قدمت وہ چیز جو کہ قدم کا مطلب آگے بڑھنا، قدم بڑھانا. قدم کا مطلب یہ ہے آگے چلنا. قدم جو آگے بھیجا، قدمت یدا اس کے ہاتھوں نے. اس شخص سے ظالم بھی کوئی نہیں ہو سکتا جو شخص بھول جائے کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے. جو شخص اپنے گناہوں سے غافل ہو جائے، جو شخص اپنی کوتاہیوں سے، اپنے گناہوں سے غافل ہو جائے کہ میں نے کیا کمائی کر کے آگے بھیجی ہے، اس شخص سے بھی اللہ کی باتیں زیادہ ظالم کوئی نہیں. اب یہ دیکھیے کہ صحابہ کرام کا اس بارے میں طرز عمل کیسا تھا، کتنا وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کرتے رہتے تھے ساری زندگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح حدیبیہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح فرما لی، شاید طے ہو گئی. معمولی سی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے جذبات کے تحت یہ کہہ دی کہ یا رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم لوگ حق پہ نہیں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم حق پہ ہیں. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ پھر ہم یوں دب کے شرائط کیوں قبول کرتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ جو شرائط طے کر لی ہے، یہ شرائط جو ہے یہ مناسب نہیں، آپ نے دب کے شرائط قبول کی ہے تو یہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. حضرت عمر نے جیسا بھی ان کے جذبات تھے اس کا اظہار کر دیا. مسلمانوں میں سے بیشتر دوسرے صحابہ نے بھی اس بات کو محسوس کیا، لیکن اللہ کے رسول تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر لیا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اتنی کہی ہوئی بات تھی، حضرت عمر کو ساری زندگی اس بات کا قلق رہا کہ میں نے اتنی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیوں کی. اللہ کے رسول تھے، اور اللہ کے رسول نے جو بھی فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کیا. لہذا مجھے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرنی چاہیے تھی کہ ہم نے یہ فیصلہ کیوں قبول کیا ہے یا آپ یہ شرائط کیوں قبول کر رہے ہیں. ساری زندگی حضرت عمر کو اس بات کا قلق رہا کہ یہ بات جو ہے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرنی چاہیے. حالانکہ اس وقت صحابہ کرام میں جذبات کا ایک ماحول ایسا ہی بنا ہوا تھا جس کا اظہار حضرت عمر نے کر دیا، لیکن اس کا ساری زندگی قلق رہا حضرت عمر کو. اسی طرح حضرت حذیفہ، ایک تو حضرت حذیفہ حضرت یمان کے بیٹے تھے، دونوں باپ بیٹا مسلمان ہیں، لیکن یہ حذیفہ عتبہ کے بیٹے ہیں، باپ کافر تھا بیٹا مسلمان تھا. جنگ بدر میں شریک ہوئے حضرت حذیفہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے معلوم ہے بنو ہاشم کے کچھ لوگ جنگ بدر میں آئے ہیں جو مجبوراً آئے ہیں، جو آنا نہیں چاہتے تھے لیکن مجبوراً آ گئے ہیں. بنو ہاشم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے.
لہذا اگر بنو ہاشم کا کوئی فرد کسی آدمی کے سامنے آئے تو وہ اسے قتل نہ کرے۔ اب حضرت حذیفہ نے جب یہ بات سنی تو ان کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم اپنے جو بھتیجے بھانجے بھائی چاچا بابا تایا ہے ان کو تو قتل کریں، لیکن بنو ہاشم جو کے سامنے آئے تو ان کو قتل نہ کریں۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم اپنوں کو تو ماریں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ جو ہے، اس کا مطلب یہ تھا، الفاظ ایسے ہی ملتے جلتے ہیں اس کے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ جو ہیں ان کو تو قتل نہ کیا جائے، اور ہمارے اپنے خاندان کے ہمارے تائے چاچے اور بابے اور بیٹے اور بھائی جو ہے وہ سامنے آئے تو انہیں ہم قتل کریں۔ اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ بات تو نکل گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا شکوہ بھی کیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو میں اس کی گردن مار دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تکلیف ہوئی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا اتنا قلق ہوا بعد میں، جب احساس ہوا کہ یہ میرے بات کتنی بڑی کہہ رہی تھی، تو حضرت حذیفہ خود یہ بات کہا کرتے تھے کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ شہادت کے بغیر میرا یہ گناہ معاف نہیں ہو۔ شہادت ہی ایک ایسا عمل ہے جو میرے اس گناہ کو معاف کرا سکتی ہے، اس کے علاوہ میرا یہ گناہ، ایک بات تھی جو دل میں بیٹھ گئی، اور چونکہ خلوص تھا اور اپنی اس غلطی پہ نادم تھے، توبہ اور استغفار کرتے تھے کہ یا اللہ میری زبان سے یہ بات کیوں نکلی جو جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی۔ لہذا شہادت کی آرزو اور تمنا تھی دل میں، کسی جگہ میں اللہ تعالیٰ نے شہادت کے بدلے میں فائز کر دیا، ان کی آرزو اور تمنا اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی۔ اب صحابہ کا معاملہ جو ہے وہ یہ تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے گناہوں کو بھول نہیں جانا چاہیے، نیکی کو بھول جانا چاہیے، گناہوں کو یاد رکھنا چاہیے، گناہوں کو یاد کر کے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ جتنے صحابہ کرام تھے سب کا یہی حال تھا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے رہتے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ جو جنگ موتا پہ تیسرے درجے پہ شہید ہوئے، پہلی کمان جو ہے وہ حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ میں تھی، اس کے بعد حضرت جعفر شہید ہوئے، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے۔ جنگ موتا پہ جانے لگے تو گھر بیٹھ کے رونا شروع کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ کوئی آدمی ایسا نہیں جس کا قیامت کے جہنم سے ورود نہ ہو، جہنم سے گزر نہ ہو۔ ہر آدمی کو جہنم سے گزرنا پڑے گا، مطلب پل صراط کے اوپر سے۔ ظاہر ہے سارے مومن بھی گزریں گے، کافر بھی گزریں گے، گنہگار بھی، نیک بھی، سارے کے سارے گزریں گے۔ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا گزر جہنم کے اوپر سے نہ ہو، اور مجھے یہ پتہ نہیں کہ جہنم کے اوپر سے گزرتے ہوئے میں نجات پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا، اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ اور اس کے مقابلے میں ذرا اپنا بھی اندازہ لگا لیجیے کہ دل میں کتنے گناہ کرتے ہیں کوئی یاد ہی نہیں رہتا۔ جو اللہ کے احکام ہے، عبادت کا معاملہ ہے، نماز کا معاملہ ہے یا صدقہ خیرات ہے، ان کی بات تو جانے دیجیے۔ کسی کی بےزتی کر رہے ہیں، کسی سے لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، کسی کی غیبت ہو رہی ہے، کسی کے ساتھ گالی گلوچ ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ ہیرا پھیری ہو رہی ہے، کسی کے ساتھ حلال حرام کا معاملہ ہو رہا ہے، ساری باتیں ہیں، کبھی دل میں گمان ہی نہیں گزرا کہ بھائی یہ بھی کوئی غلطی ہے یا یہ بھی کوئی گناہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ناسی ما قدمت یدا، اس آدمی سے زیادہ ظالم بھی کوئی نہیں جس آدمی کو یہ بھول جائے کہ میں نے کیا گناہ کر کے آگے بھیجا ہے۔ انسان کو اپنے گناہ جو ہے انہیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور انہیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، جبکہ اس کے مقابلے میں نیکی جو ہے اسے بھلا دینا چاہیے، اور گناہوں کو دل میں رکھنا چاہیے، اور اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فأعرض عنہا، اس شخص سے زیادہ ظالم بھی کوئی نہیں جس کے سامنے اس کی رب کی آیتوں کے حوالے سے نصیحت کی جائے، فأعرض عنہا، اور وہ منہ موڑ لے، اور اس شخص سے بھی زیادہ ظالم کوئی نہیں جیسے کہ ما قدمت یداہ،
کہ جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے وہ بھول جائے. وہی بات کہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے کہ تم نے یہ کام کیا، کہے گا نہیں کیا اللہ، میں نے تو نہیں کیا. یہ گناہ کیا تھا، نہیں یا اللہ میں نے تو نہیں کیا. یاد ہی نہیں رہا کتنے قتل کیے، کتنے کے حق غصب کیے، کتنی دفعہ سود کھایا ہے، یا کتنی دفعہ رشوت لی ہے، یا کتنا حرام کھا لیا، کس کے ساتھ زیادتی کی ہے، کس کی غیبت کی ہے، کتنے جھگڑے کیے، یاد ہی نہیں رہا. اتنا کچھ کیا ہوا ہے زندگی میں کہ سب کچھ بھول ہی گیا. باقاعدہ یہ رہا کہ اس نے کیا کچھ آگے بھیجا. فرمایا اس سے بھی زیادہ ظالم آدمی کوئی نہیں. انسان کو اپنے گناہ یاد رکھنے چاہیے، اور گناہ یاد کر کے اللہ کے حضور توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ کے حضور رونا چاہیے، اللہ سے تو معافی مانگنی چاہیے اپنے گناہوں کی. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ انا جعلنا، انا ان اور نا دونوں لفظ اکٹھے ہیں. انا بے شک ہم، جعلنا کون سا پھیرا جعلنا ماضی ہے، جو متکلم کا صیغہ ہے جعلتو جعلنا، بے شک ہم نے کیا، علی قلوبہم، علی اوپر، قلوب واحد کیا ہے قلب، قلوبہم ان کے دلوں کے اوپر، اکنتن، اکنہ کا واحد کیا ہوگا؟ اکنہ کا واحد ہے کنان، کنان واحد ہے، اکنہ جمع ہے اس کا. اکنہ کا معنی پردے. اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کا طرز عمل ایسا ہے کہ انہیں نصیحت کی جاتی ہے اللہ کی آیتوں سے اور وہ منہ موڑ لیتے ہیں، یا جن کا طرز عمل ایسا ہے کہ جو لوگ اپنے گناہوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے گناہوں کو یاد نہیں رکھتے، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جعلنا علی قلوبہم اکنہ، ہم نے ان کے دلوں کے اوپر غلاف چڑھا دیا ہے. ہم نے ان کے دلوں کے اوپر، یہی وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں فرمائی کہ ان کے دلوں پہ ہم نے مہر لگا دی ہے. یہاں فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر غلاف چڑھا دیا ہے تاکہ ہدایت کی بات داخل نہ ہو ان کے دل میں اور یہ سیدھے جہنم میں جائے. ایک بڑی یہ اللہ کو بڑی ناپسند بات ہے کہ اللہ کی آیت کے حوالے سے کسی کو نصیحت کی جائے. اللہ کی آیتیں ہیں، کوئی عام آدمی کی بات نہیں ہے. اللہ کی آیت بتائی جائے، اللہ کے رسول کی حدیث کا حوالہ دیا جائے، اور پھر انسان یہ کہ نہیں جی نہیں ہماری تو بات یہ ہے، امام صاحب کی یا فلاں آدمی کی یا حضرت صاحب کی یا پیر صاحب کی بات تو یہ ہے. اللہ کے نزدیک یہ بڑی غصے اور غضب کی بات ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے حوالے سے نصیحت کی جائے اور انسان پھر اسے منہ موڑ لے. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اوپر پھر ہم خود پردہ چڑھا دیتے ہیں، غلاف چڑھا دیتے ہیں تاکہ ہدایت کی بات داخل ہی نہ ہو ان کے دل میں. اور جی سانو نہیں سمجھ آتی قرآن اور حدیث کی گل، اسی طرح جو کوئی لکھا ہے نا کتابیں یا فقہ جیسا تو یہی پڑھ لیں، ہمیں تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے. اللہ کے رسول کی بات سمجھ میں نہیں آتی. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے دلوں پہ پردہ چڑھا دیتے ہیں کہ تم سمجھنا نہیں چاہتے تو ہم بھی پردہ ڈال دیتے ہیں کہ ہدایت کی بات تمہارے دل میں داخل ہی نہ ہو. یفقہو ہو، یہ کہ یفقہو کون سا فعل ہے؟ یفقہو مضارع کا فعل ہے اور صیغہ جواب ذکر غائب کا. یہ لفظ کیا تھا اصل میں؟ یفقہون، یفقہون تھا، مضاف مضافلہ کی وجہ سے دور گر گیا ہے. یفقہو ہو، یہ کہ اس کو سمجھے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم پردہ اس لیے چڑھا دیتے ہیں کہ دلوں پہ تاکہ یہ بات کو سمجھ ہی نہ سکے، تاکہ ہدایت داخل ہی نہ ہو ان کے دلوں میں. جب اللہ پہ اعتراض کرنا ہو، اللہ کے رسول پہ اعتراضات ہو، ان کا مذاق ہو، ان کا ٹھٹھا ہو، قرآن کا مذاق ہو، حدیث کا مذاق ہو تو نصر کیا جائے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے دلوں میں پھر ہم خود غلاف چڑھا دیتے ہیں تاکہ ہدایت کی بات یہ سمجھ ہی نہ پائیں، ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو. اور اللہ خوب جانتے ہیں
کہ اللہ کی ہدایت کے لائق کون آدمی ہے اور اللہ کی ہدایت سے محروم ہونے کے لائق کون. آگے اللہ فرماتے ہیں وفی آذانہم وقرا. آذان اس کا واحد کیا ہے؟ اذن. وفی آذانہم اور ایسے لوگوں کے کانوں میں وقرا بوجھ ڈال دیتے ہیں، بوجھل کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کے کانوں کو، وہ بات سننا گوارا ہی نہیں کرتے. اللہ کے رسول کی بڑی مشکل اور گراں گزرتی ہے بات سننی. قرآن پڑھنا گراں گزرتا ہے، درس سننا گراں گزرتا ہے، حدیث کی بات سننی گراں گزرتی ہے. فرمایا کہ ایسے لوگوں کے کانوں کو بوجھل بنا دیتے ہیں، یہ سو نہیں نہ پائے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ وَإِن اور اگر تدعو تو دعوت دے، تو بلائے، مضارع ہے فعل مذکر حاضر کا صیغہ ہے، إِلَى الْهُدَىٰ اگر تو بلائے ان کو إِلَى الْهُدَىٰ طرف ہدایت کی، فَلَن يَهْتَدُوا لَن يَهْتَدُوا کون سا فعل ہے؟ لَن يَهْتَدُوا مضارع بلند ہے، يَهْتَدُون تھا، لن کی وجہ سے نون گر گیا. فَلَن يَهْتَدُوا ہرگز ہدایت نہیں پائیں گے، اذن اس وقت آبادا کبھی بھی. ایسے لوگ جنہیں ہم نے خود ہدایت سے محروم کر دیا ہے، یعنی وہی کافر جو یہ اعتراض کرتے تھے کہ ہم آپ کی مجلس میں لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. یہ سارا تبصرہ جو ہے انہی لوگوں کی اس بات پہ ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کو ہم نے ہدایت سے محروم کر رکھا ہے. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سننی بڑی ناگوار ہے، انہیں بڑا گراں گزرتا ہے انہیں اللہ کے رسول کی بات سننا. لہذا ہم نے خود ہی ان کے دلوں میں پردہ چڑھا دیا ہے اور ان کے کانوں کو بوجھل بنا دیا ہے کہ یہ بات سن ہی نہ سکے اللہ کے رسول. اللہ کے رسول کی بات کے علاوہ اور دین ہے کیا؟ دین جو ہے وہ ہے ہی اللہ کے رسول کی بات. جس سے اللہ کے رسول کی بات نہیں سننی وہ جو مرضی کرے، جس کی مرضی طریقے پہ عمل کرے. یہاں پہ مخاطب کون ہے؟ اتبعوہم معاملہ تو وہی زیر باس ہے قریش کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر تو بلائے ان کو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا حضرت عمر نے بھی شاید یہ مشورہ دیا تھا یا رسول اللہ کبھی آپ بٹھا ہی لیجیے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جن کافروں کے دلوں پہ ہم نے پردہ چڑھا دیا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم بھی بلا لو انہیں، اذ تدعوہم الی الہدیٰ ہدایت کی طرف تم بھی بلا دیکھو، یا تم بھی اگر بلانا چاہو فلن یہتدوا اذا ابدا کبھی بھی یہ ہدایت یافتہ نہیں ہوگی. ہدایت جو ہے وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے رسول کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. ہدایت دے دینا، دعوت دینا تو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے دین کے معاملے میں تعصب سے یا جبر سے یا سختی سے کام نہیں لینا چاہیے. ہمارے ہاں جو دین کے حوالے سے دہشت گردی ہے، یہ دین اس کی اجازت نہیں دیتا. دین کی دعوت پہنچانا تو مطلوب ہے، دین کی دعوت دینا مطلوب ہے، بنوانا مطلوب نہیں ہے، نہ ہی بنوانا ممکن ہے. ہاں جی فلاں آدمی ہمارے مسلک میں کیوں نہیں ہے، یا ہمارے عقیدے میں کیوں نہیں ہے، اس کو قتل کر دو یا اس کو ختم کر دو یا اس کو مارو اور پیٹو. یہ دین اس کی اجازت نہیں دیتا، نہ یہ دین میں ہے. دین کی دعوت دینی چاہیے اصل اور اچھے طریقے سے، لیکن دین کو بنوانا یا کسی اپنے عقیدے کو بنوانا اس کا نہ حکم ہے نہ مطلوب ہے نہ یہ ممکن ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ وَرَبُّكَ اور تیرا رب غفور بڑا ہی بخشنہار ہے، بڑی مغفرت والا ہے. ذو الرحمہ ذو کا معنی والا، رحمت والا ہے، بخشنے والا ہے، رحمت والا ہے. لو یؤاخذہم لو اگر یؤاخذو کون سا فعل ہے؟ یؤاخذو گزارے ہے، بعض ذکر غائب کا صیغہ ہے. یؤاخذو وہ پکڑے، فاعل کون ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ. ہم ان کو
یعنی جو لوگ اللہ اللہ کے رسول کی بات سن کے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ لو یؤاخذہم، اگر اللہ ان کو پکڑے بما کسبوا، بما بسبب اس چیز کے جو کسبوا، کون سا فعل کسبوا بازی ہے جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، کسب کا معنی کمائی کرنا، بما کسبوا جو انہوں نے کمائی کی، مراد ہے جو انہوں نے اعمال کی۔ اللہ کی آیتوں کو سننے کے باوجود منہ موڑنے والے، اعراض کرنے والے، ایمان نہ لانے والے، اگر اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کی پاداش میں پکڑنا چاہے، لعجل لهم العذاب، لعجل، لا البتہ، اجلا، عین جیم لام، اجل کا معنی، اور اگر الف کے ساتھ ہو اصل میں اس کا معنی تو ہے مقرر وقت۔ مقرر وقت جو ہے وہ جلد بھی ہو سکتا ہے، دیر بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اس کا عموماً معنی جو ہے وہ دیر لیا جاتا ہے۔ عین سے جب ہو، اسی سے اردو کا لفظ ہے عجلت، عجلت کا معنی جلدی کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ انہیں پکڑنا چاہتا ان کے اعمال کی پاداش میں، لعجل لهم العذاب، تو انہیں عذاب بڑی جلدی دے دیتا، دنیا میں ہی انہیں پکڑ لیتا۔ اللہ تعالیٰ بڑی بخشت والا ہے، بڑی رحمت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً لوگوں کو نہیں پکڑتا۔ اب بعض اوقات اب یہ سوچتے ہیں کہ کافر اتنا ظلم کر رہے ہیں، کشمیر میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، فلاں جگہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور پتہ نہیں کیسے اللہ تعالیٰ صبر کرتے ہیں، یہ کیسے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، یہ کیسے درگزر فرما رہے ہیں۔ یہی بات اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کی پکڑ کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور اس وقت تک ہم مہلت دیتے ہیں کہ شاید یہ لوگ باہر آ جائیں، حجت قائم ہو جائے قیامت کے دن، کوئی یہ نہ کہہ سکے یا اللہ تو نے تو ہمیں وقت ہی نہیں دیا تھا۔ ہم اپنی عقل سے سوچتے، کسی سے سنتے، کسی سے کوئی ہدایت لیتے، شاید ہم راہ راست پہ آ جاتے، شاید ہم توبہ استغفار کر لیتے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تو بڑی رحمت والا ہے، بڑی بخشت والا ہے کہ وہ تمہیں ڈھیل دیتا ہے دنیا میں، فوراً تمہارے اعمال پہ پکڑ نہیں کرتا۔ لو یؤاخذہم، اگر وہ پکڑ لیتا بما کسبوا، تمہارے اعمال کی وجہ سے، لعجل لهم العذاب، تو انہیں فوراً عذاب دے ڈالتا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بلکہ لہم، واسطے ان کے، موعد، موعد ہے، موعد کا وعدہ کیا ہے؟ موعد، وعدہ جو ہے وہ اسی سے ہے، ان کے لیے ایک وعدہ ہے، مقرر وقت ہے، موعد ہے، لن یجدوا، لن یجدوا کون سا فعل ہے؟ مضارع بلند، نہیں ہرگز نہیں پائیں گے، لن یجدوا ہرگز نہیں پائیں گے، بدونہ، یہ کس بیر کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کے سوا، موئلہ، موئلہ اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی ہے واو حمزہ لام، موئل کا معنی جائے پناہ، ظرف مکان ہے یہ، موئلن پناہ کی جگہ، یہ جب اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا وعدہ آ جائے گا انہیں پکڑنے کا، انہیں ہلاک اور برباد کرنے کا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کے بغیر انہیں کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ ان لوگوں کی یہ سوچ غلط ہے کہ ہاں جی سپر پاور ہے امریکہ، برسوں سے یہ حکومت کر رہا ہے اور اتنا دڑا رہا ہے، فلاں پہ ظلم کرتا ہے، اس کو پکڑا، اس کو دکڑا، اس پہ ظلم کیا، اس پہ زیادتی کی، اللہ کا عذاب اس پہ تو نہیں آتا، اللہ اسے تو نہیں پکڑتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر قوم کے لیے، ہر فرد کے لیے ایک مہلت مقرر کر رکھی ہے، ظالم خواہ فرد ہو یا قوم ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے موعد مقرر کر رکھا ہے،
اس کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے اور اس مقرر وقت تک ہم اسے ڈھیل دیتے ہیں، لیکن جب وہ موعد آ جائے گا، مقرر وقت آ جائے گا، پھر اللہ فرماتے ہیں لن یجدوا من دونہ موئلا، اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بھی اس کی طرف اشارہ فرما دیا، اس کی مثالوں کی طرف، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا کہ کسی زمانے میں روس سے امریکہ بھی کلپتا تھا، اللہ نے بڑی ڈھیل دی اس کو، 60-70 سال تک پوری دنیا میں دراتا رہا، بڑے ظلم کیے مسلمانوں پہ، مسلمان ملکوں پہ، ٹینکوں سے راؤنڈ ڈالے، اور اس کو لگتا یہ تھا کہ شاید اس سے تو بڑی قوت ہی کوئی نہیں ہے، جس طرح وہ بھی کہتے تھے بڑا شد منا قوہ، جو کچھ ہم ہے اس وقت دنیا میں ایسی قوت اور ایسی طاقت تو ہے ہی نہیں کوئی۔ آج یہی امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ بڑا شد منا قوہ، جسے چاہتا ہے پکڑ لیتا ہے، جسے چاہتا ہے ظلم کرتا ہے اس پہ، جسے چاہتا ہے بٹا دیا، جسے چاہا بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے روس کے لیے بھی ایک وقت مقرر کر رکھا تھا، جب وہ وقت مقرر آ گیا تو ہم نے ریاستوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی باقی نہیں تھا۔ اور جب امریکہ کا وقت آ جائے گا، اس کی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت پوری ہو جائے گی، تو اس کا بھی یہی اشر ہوگا۔ اللہ کے لیے تو کوئی کام کرنا مشکل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اشارہ بھی کر دیا اس کا آگے، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، تل کا کیا ہے؟ اسم اشارہ کس کے لیے؟ مؤنث کے لیے۔ اس کا تصریح کیا ہے؟ تارکا جمع اولئکا، تل کا تارکا اولئکا۔ قرا کا واحد کیا ہے؟ قریہ، اور قرا کیا ہے؟ جمع ہے۔ تل کا کیوں ہے؟ مؤنث تو ہے ہی، لیکن واحد مؤنث ہے، جمع مؤنث نہیں ہے، قرآن تو جمع ہے۔ جی ہاں، یعنی پوری کی پوری بستیوں کو، ایک بستیوں کی جماعت، ایک جماعت، تلک الرسل، یہ رسولوں کی ایک جماعت، رسول جو ہے رسل جمع ہے، لیکن بحثیت ایک جماعت واحد بن جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن جو ہے یہ جمع ہے، لیکن بحثیت ایک پورا ٹولے کا واحد بن جاتا ہے، لہذا تل کا آ گیا۔ تلک القریٰ، یہ بستیاں، اہلکنا، کون سا فعل ہے اہلکنا؟ ماضی ہے جو متکلم کا صیغہ، اہلکنا، ہم نے ہلاک کیا، ہم ان کو، یہ ہیں وہ بستیاں تمہارے سامنے، اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا، لما ظلموا، لما جب، ظلموا انہوں نے ظلم کیا، ظلموا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، غائب کا صیغہ ہے، جب انہوں نے ظلم کیا، یعنی جب ظلم بھی کیا اور ان کا موعد بھی آ گیا، دونوں باتیں ہیں۔ جب ان کا وقت آ گیا، ان کی مہلت ختم ہو گئی اور وہ ظلم کرتے رہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، وجعلنا لمہلکہم موعدا، اور ہم نے بنایا، جعلنا، ہم نے بنایا، لمہلکہم، ان کے ہلاک ہونے کی جگہ کو، موعد، مقرر جگہ، ہم نے ایک جگہ مقرر کر رکھی تھی کہ اس کو فلاں جگہ مارنا ہے، اس کو فلاں جگہ ہلاک کرنا ہے، قوم عاد کو فلاں جگہ ہلاک کرنا ہے، قوم سمود کو فلاں جگہ ہلاک کرنا ہے، قوم نوح کو فلاں جگہ ہلاک کرنا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے ان کی ہلاکت کی جگہ مقرر کر دی تھی، جب ان کا وقت آ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو عذاب بھیجنا تھا وہ بھیج دیا، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ یہ سارا تبصرہ اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کی اس بات پہ مختلف دلائل دینے کے بعد جنت جہنم کا کبھی بتا دیا کہ غرور اور تکبر جو ہے مال کا اور دولت کا، یہ کام آنے والی چیز نہیں ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے، اصل کام آنے والی چیز ایمان ہے۔ لہٰذا جو ایمان لائے ہوئے غریب، مسکین اور محتاج لوگ ہیں، اللہ کو وہ زیادہ محبوب ہے بنسبت ان رئیسوں کے، ان امیروں کے جن کے پاس مال ہے، جن کے پاس دولت ہے۔ اور پھر جنت اور جہنم کے حوالے سے یہ بات واضح فرمائی،
دنیا کی مثال دے کے یہ بات واضح فرمائی کہ دنیا کی مثال جو ہے آج ہری بھری ہے، کل کو اللہ تعالیٰ اسے گھس بدا دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں ہوا بنا کے۔ دولت کا یہ معاملہ ہے، لیکن ایمان کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اور پھر باغ والوں کی مثال دے کے بھی اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ کام آنے والی چیز ایمان ہے، مال اور دولت کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اس طرز عمل پہ یہ سارا ایک مجموعی طور پہ تبصرہ فرما دیا، اور اس کے بعد پھر اگلا الگ مضمون شروع ہوتا ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ اگلی چیز سے شروع کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا اس کو ذرا لمبا کرنا ہے، یہ تصنیہ کا صیغہ ہے، جاوزا یہ تصنیہ کا صیغہ ہے، اس کو ذرا لمبا کرنا ہے۔ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا۔ لقینا بھی تصنیہ کا ہے، لقینا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا نمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یہاں سے ایک خاص واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ اس کی حکمت تو تقریباً وہی ہے جو پچھلے مضامین کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ بعض اوقات
اسی بات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے جو کفار مکہ نے کہی تھی کہ آپ کی مجلس میں یہ غریب اور مسکین لوگ آ کے بیٹھتے ہیں تو ان کے پاس ہم نہیں آگے بیٹھ سکتے، اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس واقعے میں یہ بات بتلائی گئی کہ جو چیزیں بظاہر ہمیں نظر آتی ہیں بظاہر ان کی حقیقت وہ نہیں ہوتی، کہ بظاہر جو تمہیں لوگ اپنے سے کمتر درجے کے نظر آتے ہیں ضروری نہیں یہ فی الواقع کمتر درجے کے ہوں، بلکہ ان کی اصل حقیقت جو ہے وہ ہے کہ اللہ کے یہ بڑے مقرب لوگ ہیں، اللہ کے بڑے محبوب اور اللہ کے بڑے پیارے لوگ ہیں، لیکن تمہیں یوں نظر آ رہا ہے کہ یہ تم ہمارے معاہدے کے بہت ہی کمتر درجے کے لوگ ہیں، اور تم لوگ جو اپنے آپ کو اس معاہدے کا بڑا اہم فرد سمجھتے ہو، اپنے آپ کو سردار سمجھتے ہو، تمہاری اصل حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے جو دنیا کو نظر آ رہی ہے۔ اس واقعے میں بات تو اللہ تعالیٰ نے یہی واضح فرمائی کہ بعض اوقات دنیا والوں کی نگاہ میں ایک چیز اور ہوتی ہے لیکن اس کی اصل حقیقت جو ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جو اس کا پس منظر بیان کیا گیا ہے تفاسیر میں اور بخاری شریف کی روایت سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ بنی اسرائیل کو خطبہ دے رہے تھے، کسی آدمی نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا زمین میں آپ سے زیادہ کوئی عالم آدمی بھی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور انبیاء کی معمولی سی کوتاہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتی، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں تمہارے سوالوں کا جواب کل دوں گا اور انشاءاللہ کہنا بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ یوں جواب دینا پسند نہ آیا کہ میں کل آپ کو جواب دوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ دیر کے لیے وحی کا سلسلہ روک لیا، بعد اس وجہ سے کہ نبی مسائل اور احکام یا شریعت کی باتیں جو ہے وہ کشید کرنے کی کوشش کی ہے، لہذا اس واقعے کو اس کے صحیح پس منظر میں اور صحیح حوالے سے پڑھنے کی ضرورت ہے، جو انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں وضاحت کرتا رہوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اب وہ جو ساری بات ہے بخاری شریف میں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ وہ چھوڑ دی ہے، واقعے کو اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم سے خطاب کرنا اور خطاب کے دوران یہ کہنا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ بتانا کہ فلاں جگہ پہ ایک عالم ہے جو تم سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے، وہ ساری بات جو ہے وہ حذف کر دی گئی، اور واقعہ یہاں سے شروع کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا ارادہ کر لیا اور اپنے سفر کی ابتدا کرتے ہیں اپنے ایک نوکر یوشع بن نون کو ساتھ لے کر، نوکر کا نام یوشع بن نون تھا، انہیں ساتھ لیا اور یہ سفر اختیار کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ بات متنازع ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کیا واقعی بنی نوع انسان سے تھے یا فرشتوں میں سے ہے، اور پھر اگر وہ بنی نوع انسان میں سے تھے تو کیا وہ اللہ کے ولی تھے یا اللہ کے نبی تھے؟ ان باتوں میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اپنے نقطۂ نظر کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بنی نوع انسان سے نہیں تھے بلکہ فرشتہ تھے، لیکن بعض دوسرے مفسرین جو ہیں انہوں نے کسی نے انہیں ولی لکھا ہے، کسی نے نبی لکھا ہے۔ قرآن مجید کی آیات سے جو چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے یا جس بات کی وضاحت ہوتی ہے اللہ عالم بالصواب، وہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا نبی ہونا قابل ترجیح ہے، اس لیے کہ جو واقعات پیش آئے یا جو کام کیے انہوں نے، ویسے تو ان کی وضاحت قرآن میں بھی آ گئی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے خود یہ بات کہی کہ میں نے یہ کام اپنی طرف سے نہیں کیے،
میں نے یہ کام اپنی طرف سے، مطلب یہ تھا کہ یہ کام سارے کے سارے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا حکم ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کا حکم جو ہے یہ وحی اپنے نبی کی طرف آتا ہے، اور پھر وہ لفظ جو نبوت کے لیے باقی انبیاء کے لیے استعمال ہوا، وہ لفظ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام والسلام کے لیے استعمال کیا ہے. لہذا زیادہ جو راجع بات لگتی ہے وہ یہی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام والسلام اپنے اللہ کے نبی تھے، اپنی قوم کی طرف آئے جس طرح موسیٰ علیہ السلام والسلام اپنی قوم کی طرف آئے. جن لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام والسلام کو اللہ کا ولی تسلیم کیا ہے وہ ہے گروہ صوفیاء کا، اور سب سے پہلے گمراہی انہوں نے یہی سے اختیار کی کہ اللہ کا ولایت جو ہے وہ نبوت سے بالا تر کی. ولی جو ہے وہ معلم بن گیا، استاد بنا پیغمبر کا. یعنی موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سفر کر کے جاتے ہیں اللہ کے ولی کے پاس، اور اللہ کا ولی کچھ ایسی اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ علم سکھاؤ جو تمہارے پاس ہے. موسیٰ علیہ السلام کے یہ الفاظ قرآن مجید میں موجود ہیں. لہذا صوفیاء کا یہ نقطہ نظر ہے یا موقف ہے کہ ولایت جو ہے وہ نبوت سے بالا تر ہے. اگر بالا تر نہ ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام جا کے اللہ کے ولی سے یہ بات نہ کہتے کہ مجھے وہ علم سکھاؤ جو تمہیں حاصل ہے. چنانچہ ولی جو ہے وہ استاد ہے اور جو نبی ہے وہ شاگرد ہے. بات سمجھ گئے نا؟ لہذا نبوت جو ہے وہ کم درجے کی چیز ہے، ولایت صوفیاء کے ہاں بالا تر چیز ہے. اور یہی نقطہ نظر جو ہے یہ شیعہ جو ہے ان کے ہاں امامت کا ہے. شیعہ جو ہے ان کے نزدیک امام جو ہے وہ نبی سے بالا تر ہے، امامت نبوت سے افضل ہے. اور صوفیاء جو ہے ان کے نزدیک ولایت جو ہے وہ نبوت سے افضل ہے، جو کہ سراسر باطل عقیدہ ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِفَتَاهُ، فتح کسے کہتے ہیں؟ نوجوان آدمی کو فتح کہتے ہیں، نوجوان آدمی. اور چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو آدمی تھا نوجوان تھا اور خادم بھی تھا. خادم کا جو تصور لیا گیا ہے وہ اسی وجہ سے کہ عموماً نوکر جو ہے کام کاج کرنے والا آدمی مضبوط اور تگڑا اور جوان رکھا جاتا ہے، لہذا اس سے اصطلاحی معنی غلام لیا گیا ہے، لیکن اس کا معنی فتح کا معنی نوجوان. جب موسیٰ علیہ السلام نے لفتح اپنے جوان سے کہا، اپنے غلام سے کہا، اپنے نوکر سے کہا، کیا کہا؟ لا ابراہو، لا ابراہو کون سا فعل ہے؟ یہ مضارع ہے اور باہر متکلم ہے، مضارع منفی ہے. لا ابراہو، ابراہو کا معنی یہ سورہ یوسف میں لفظ آیا ہے. کس طرح؟ لن ابراہو سورہ یوسف میں کیوں گئی لن ابراہا. ہم وہ جو جن لوگوں نے جب یہ بنیامین کو روک لیا یوسف علیہ السلام نے، تو جس آدمی جو ان سے اچھا آدمی تھا جس نے یہ غلطی کی طرف توجہ دلائی تھی، اس نے یہ بات کہی تھی کہ میں اب اپنے باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں، میں شرمسار ہوں گا، لہٰذا میں نہیں ٹلوں گا اس جگہ سے، مصر سے میں نہیں جاؤں گا جب تک اللہ میرے لیے کوئی راہ پیدا کر دے یا میرا باپ مجھے گھر آنے کی اجازت دے دے. لنب رہا، میں نہیں ہٹوں گا اس زمین سے. اب یہ ابرا کا معنی ہے کسی کام سے الگ ہو جانا، کسی کام سے ہٹ جانا، کسی کام سے باز آ جانا، کسی کام سے رک جانا. لا ابرا ہو، میں نہیں رکوں گا، میں نہیں باز آؤں گا، یا دوسرے معنوں میں کیا ہوگا؟ میں مسلسل چلتا جاؤں گا. نفی کا معنی لیا جائے تو یوں ہوگا لا ابرا ہو، میں نہیں رکوں گا، میں نہیں باز آؤں گا، میں نہیں ہٹوں گا چلنے سے. یا پھر مثبت معنی یہ ہوگا کہ میں چلتا ہی جاؤں گا حتیٰ کہ اب لوگا،
کون سا فعل آپ لوگ مضارع ہے واحد متکلم. بلغ کا معنی پہنچا، وہ پہنچا. اب لوگا میں پہنچ جاؤں. کہاں پہنچ جاؤں؟ مجمع البحرین. مجمع کیا معنی؟ کیا ہے یہ گرامر میں؟ ظرف مکان ہے یہ. مجمع جمع ہونے کی جگہ. مجمع ظرف مکان ہے، اس کا معنی ہے جمع ہونے کی جگہ. بحرین دو دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ جب تک نہیں آتی میں چلنے سے بعد نہیں آؤں گا، میں چلنے سے رکوں گا نہیں، میں مسلسل چلتا جاؤں گا حتیٰ کہ دو دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ آ جائے. دو دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ آ جائے. اور یا امزیہ کون سا فعل ہے؟ امزیہ. نمزیہ مضارع ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے. مضا کا معنی ماضی کسے کہتے ہیں؟ گزرے ہوئے زمانے کو. مضا وہ گزرا، وہ گیا، وہ چلا. ماضی گزرا ہوا زمانہ. مضا وہ گزرا، وہ چلا، وہ گیا. امریا میں چلتا جاؤں گا. یا تو وہ جگہ آ جائے جہاں دو دریا ملتے ہیں، وہاں جا کے میں رک جاؤں گا. اور اگر وہ جگہ نہیں آئے گی او امریا یا میں چلتا جاؤں گا حکومن. حکوبہ کسے کہتے ہیں؟ لابسون فیہا احقابا. جہنمی لوگ جہنم میں کئی حقبے رہیں گے. حقبہ کہتے ہیں زمانہ دراز کو، طویل مدت کو، لمبا عرصہ. لا محدود غیر محدود. اور جہنمیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا لابسون فیہا وہ ٹھہریں گے اس میں، وہ رکیں گے اس میں. احقابا کئی حقبے، یعنی بہت ہی طویل مدت نہ ختم ہونے والی. موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا تو دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ آ جائے وہاں میں رک جاؤں گا، اور اگر وہ جگہ نہیں آئی تو میں سفر کرتا جاؤں گا. مطلب یہ تھا کہ مجھے اس آدمی کو ملنے کا اتنا شوق ہے، عالم آدمی کو، اور میں اسے ضرور ملنا چاہوں گا کہ میں اتنا طویل سفر بھی کر گزروں گا کہ مجھے طویل مدت تک، طویل زمانے تک اس کے لیے سفر کرنا پڑے تو میں سفر کروں گا. یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود نبی کو اپنے سے زیادہ عالم آدمی کے لیے ملاقات کا کتنا شوق تھا. عالم آدمی کو آج کا تو وہ زمانہ نہیں رہا کہ علم کے لیے انسان سفر کرے، ورنہ علم کے لیے جس زمانے میں سفر کرتے تھے لوگ، یا قرآن مجید کے لیے، یا پھر خاص طور پہ احادیث کے لیے، جس طرح محدثین نے اور علماء نے یا فقہاء نے سفر کیے، وہ تو ایک ایسا حیرت انگیز کارنامہ ہے کہ آج کل ہم جو اپنے طور پہ سمجھتے ہیں جی فلاں دیکھیں یورپ نے کتنی ترقی کی ہے، یہ بنا لیا، میزائل بنا لیے اور چاند پہ پہنچ گیا، یہ دنیا کی ترقی جو ہے اس محنت اور اس تحقیق کے مقابلے میں کوئی وقت ہی نہیں رکھتی جو محنت محدثین نے احادیث کو جمع کرنے کے لیے کی ہے، جن کا اعتراف خود مستشرقین نے بھی کیا ہے کہ جتنی محنت محدثین نے کی ہے انہیں کیا کہتے تھے، جوال کہا جاتا تھا، جو بہت زیادہ سفر کرنے والے تھے. یہ لوگ جو ہے زمین پہ بہت زیادہ سفر کرنے والے، ان سے زیادہ علم دین کی خاطر اور احادیث کی خاطر کسی نے سفر نہیں کیا. دین کے لیے سفر کرنا جو ہے اور اتنے حیرت انگیز کارنامے ہیں کہ بلا یعنی
کسی غرض کے، بغیر کسی مقصد کے. حضرت ابو ایوب انصاری رحمہ اللہ کا واقعہ ہے یا کوئی اور صحابی تھے، انہیں پتا چلا کہ مصر میں فلاں آدمی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایت کرتا ہے. مدینہ سے چلے، مصر کا سفر کیا اونٹ پہ. مصر پہنچ کے اس آدمی کا پتہ پوچھا کہ فلاں آدمی کا گھر کون سا ہے. اس آدمی کے گھر پہنچے، جا کے اسے پوچھا کہ تم ہی فلاں آدمی ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایت کرتا ہے. اس نے کہا ہاں میں حدیث روایت کرتا ہوں. کہنے لگے کہ مجھے بیان کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے. حدیث بیان کرنے کا مطلب صرف متنی حدیث نہیں تھا، بلکہ مطلب یہ تھا کہ جس سند کے ساتھ تمہارے پاس وہ روایت پہنچی ہے تم نے اپنے کس استاد سے سنی اور اس نے کس سے سنی اور پھر کس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. پوری حدیث سناؤ مجھے. وہی اپنے اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے حدیث سنی اور حدیث سننے کے بعد کہنے لگے السلام علیکم میں واپس مدینہ جا رہا ہوں. کوئی دوسرا کام نہیں، کوئی غرض نہیں. اتنا لمبا سفر جو ہے ہندو کا سفر کیا اور اس کے علاوہ کوئی غرض و غایت نہیں. حدیث سننی ہے، حدیث سنی اور وہیں سے واپس پلٹا. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا عالم آدمی کو ملنے کا اتنا شوق تھا کہ فرمایا کہ مجھے کتنے حکمیں چلنا پڑے، کتنی طویل مدت تک سفر کرنا پڑے، کتنا زمانہ سفر کرنا پڑے، میں چلتا ہی جاؤں گا اس ملاقات کی غرض کے لیے، یا پھر وہ جگہ آ جائے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی تھی کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ تمہیں وہ عالم آدمی ملے گا. فلما، پس جب، بلغا، کون سا فعل ہے؟ فعل کون سا ہے؟ فعل ماضی ہے اور تثنیہ کا صیغہ ہے بلغا. بلغا واحد، بلغا تثنیہ کا اور بلغو جمع کا. اس کی گردان کریں گے آپ. بلغ تو بلغا جب وہ دونوں پہنچے، دونوں سے مراد موسیٰ علیہ السلام اور ان کا نوکر یا خادم. فلما بلغا، قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے جہاں پہ تثنیہ کا صیغہ آئے اس کو تھوڑا لمبا کیا جائے تاکہ واضح. بلغا، بلغا اس میں فرق ہے. بلغا صرف ہوگا تو وہ واحد کے لیے ہے، بلغا یہ دو کے لیے. فلما بلغا جب وہ دونوں پہنچے، مجمع جمع ہونے کی جگہ پہ. اب اس بارے میں بھی مفسرین نے بہت سی بحث کی ہے کہ یہ سفر موسیٰ علیہ السلام کا کس زمانے کا ہے اور یہ مجمع البحرین جگہ جو ہے یہ کہاں پہ ہے. اگرچہ اس واقعے کے لیے دو باتوں کا معلوم ہونا کوئی ضروری نہیں، اگر معلوم نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جو بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی یا جو اس کا مقصد ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. مفسرین نے بحث کی ہے. بہرحال جو قرینے قیاس بات لگتی ہے وہ یہی ہے کہ سوڈان کا دارالحکومت خرطوم جو ہے وہاں پہ دریائے ابیض اور دریائے بحر ازرق اور بحر ابیض دونوں ملتے ہیں بالکل خرطوم شہر کے پاس. تو مفسرین کا خیال یہی ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی. بعض دوسرے مقامات بھی لوگوں نے لکھے ہیں لیکن زیادہ قرینہ قیاس یہ بات لگتی ہے. بعض مفسرین نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق یہ بھی لکھا ہے کہ فلاں بہار یا فلاں دریا جو ہے وہ قریب سے گزرتے ہیں، ملتے تو نہیں، قریب سے گزرتے ہیں، ممکن ہے وہی جگہ ہو. لیکن اس میں اشکال یہ اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کبھی اس جگہ کا سفر کیا یا نہیں کیا یا کب کیا. بہرحال یہ ساری باتیں ایسی ہیں جن کا معلوم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. جب وہ دونوں اس جگہ پہ پہنچے جہاں دو دریا اکٹھے ہوتے تھے، بینہما، اب یہ بھی ایک لفظ آ گیا بینہما. بینہما کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ دو دریا ملتے ہیں ان کے درمیان کی جگہ. اور جس آدمی نے یہ تفسیر کی
کہ دو دریاؤں کے درمیان فاصلہ کم تھا، اس کا ذہن اس طرف چلا گیا کہ بین ہما کا مطلب یہ ہے کہ ملتے تو نہیں لیکن ان کے درمیان کی جگہ پہنچ گئے، واللہ اعلم بالصواب۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجمع کا لفظ استعمال فرما دیا، جمع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اکٹھے ہوئے ہیں وہ دو دریا، اور اکٹھے ہونے کی جگہ ہی حضرت خضر علیہ السلام کا مقام تھا۔ لہذا جب وہ پہنچے دو دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ کے درمیان، نافع کون سا فعل ہے؟ ماضی کا فعل ہے اور صیغہ تسنیہ کا ہے، وہ دونوں بھول گئے۔ ناسیہ کا معنی نسیان کہتے ہیں بھولنے کو، ناسیہ وہ دونوں حضرات بھول گئے۔ پیغمبر بھی بھولتا ہے، پیغمبر بھی انسان ہے، پیغمبر بھی بھول جاتا ہے، اور خادم بھی بھول گیا۔ اس میں یعنی بشر میں جو بشری تقاضے ہیں، بشری تقاضوں کا کسی پیغمبر میں ہونا کوئی حد تک کی بات نہیں، کوئی قباحت کی بات نہیں۔ نبی میں بشری تقاضے موجود ہیں، کبھی کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، جاتا بھی ہے، بھولتا بھی ہے، یاد بھی آتا ہے، ساری باتیں ہیں، اور اس کی تصدیق قرآن مجید سے ہوتی ہے، جیسے کہ یہاں بھی ہوگی کہ پیغمبر بھی بھول گیا، بشری تقاضا ہے۔ ناسیہ دونوں بھول گئے۔ جو تفصیل حدیث میں ہے وہ یہ ہے کہ جب دونوں حضرات وہاں پہنچے مجمع البحرین پہ، تو دونوں حضرات تھکے ہوئے تھے، سو گئے دونوں نے اپنے سفر کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق مچھلی اپنی ایک ساتھ رکھی بیگ میں یا ٹوکری میں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بدریہ واحد بتا دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کہ جہاں یہ مچھلی غائب ہو جائے گی وہی مقام ہوگا خضر علیہ السلام سے ملاقات۔ دونوں وہاں پہ آ کے سو گئے، موسیٰ علیہ السلام سو گئے، خادم کی آنکھ کھل گئی۔ خادم کی جب آنکھ کھلی تو اس نے یہ دیکھا کہ وہ جو مچھلی تھی ٹوکری میں وہ زندہ ہوئی، اور زندہ ہونے کے بعد سمندر میں یا دریا میں چلی گئی، اور اس طریقے سے چلی گئی کہ اس کا راستہ بن گیا پانی میں، جس طرح موجودہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ نے فرمایا کہ پتھر پہ اپنا عصا مارو، اور پانی سے 12 راستے بن گئے 12 قبیلوں کے لیے، اور پانی جو ہے وہ کھڑا ہو گیا اپنی جگہ پہ اللہ کے حکم سے۔ اب یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہیں تو ایمان بالغیب والی، اب کافر کے لیے نہ ماننے والے کے لیے تو ساری باتیں عجیب ہیں، لیکن مسلمان اور مومن کے لیے یہ ساری باتیں اللہ کے حکم سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے ایسی باتیں دکھانے کی۔ خادم نے یہ دیکھا کہ وہ مچھلی سمندر میں چلی گئی، دریا میں چلی گئی، اور اس کے جانے کا باقاعدہ راستہ بن گیا سرنگ کی طرح۔ اس نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور اس نے یہ سوچا کہ جب موسیٰ علیہ السلام جاگیں گے تو میں انہیں یہ عجیب و غریب واقعہ بتاؤں گا کہ جہاں ہم آرام کرنے کے لیے لیٹے تھے، ہم لوگ سو گئے تھے، میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا کہ وہ مچھلی جو ہم نے اپنے ساتھ لی تھی وہ سمندر میں زندہ ہوئی اور سمندر میں چلی گئی، اور اس کا راستہ باقاعدہ بن گیا، پانی جو ہے وہ ملا نہیں، ساتھ راستہ بن گیا۔ اب اتفاق یہ ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کھلی اس وقت خادم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گیا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ ساری تفصیل جو ہے بخاری شریف میں ہے۔ اب کیونکہ دونوں حضرات بھول گئے، وہ خادم بھول گیا بتانا، اور موسیٰ علیہ السلام کو تو ویسے ہی پتہ نہیں چلا۔ مفسرین نے وضاحت میں یہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس سے بات پوچھنی کوئی بھول گیا اس کے بارے میں، مچھلی کے بارے میں یا کوئی ایسی بات، اور خادم جو ہے ویسے بتانا بھول گیا، لہذا دونوں کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرما دیا ناسیہ، وہ دونوں بھول گئے مچھلی کا معاملہ۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھنا بھول گیا، وہ بتانا بھول گیا، ناسیہ دونوں بھول گئے۔ ہوتا ہوگا
حوت کا معنی مچھلی، حما ضمیر ہے تسنیہ کے لیے، واحد کیا ہوگا؟ حما کا حما خر، اور مؤنث کے لیے حما حلہ یا حما حلہ. جیسے یا وہ دونوں بھول گئے ہوتا ہما اپنی مچھلی کا معاملہ. فتحل سبیلہ فی البحر سرابا، فتحل بس اتحل کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے بعد غائب کا. اتحل کا معنی پکڑا، بنایا. اس نے بنایا، کس نے بنایا؟ مچھلی نے. بنایا ہے مچھلی. اتحدا اس نے بنایا، اس نے پکڑا. سبیلہ، سبیل کا معنی راستہ، ہو کا معنی اپنا. ضمیر ہے مچھلی کے لیے، حوت کے لیے. اس نے اپنا راستہ بنایا. کہاں بنایا؟ فی البحر، سمندر میں. سربن، سرب کا معنی سرنگ، سرب کا معنی سرنگ. یعنی اس نے اپنا راستہ بنایا سرنگ بنا کے. مچھلی نے پانی میں راستہ بنایا، مچھلی پانی میں چلی گئی اور اس طرح گئی کہ سرابن سرنگ بن گئی پانی میں. مچھلی کے جانے کا سوراخ جس طرح زمین میں سوراخ ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی یہ ساری قدرتیں ہیں جن پہ ہمیں ایمان لانا چاہیے. اور قرآن مجید کے جتنے بھی واقعات ہیں، جتنے بھی الفاظ ہیں، ان میں سے کسی ایک لفظ کے بارے میں بھی کسی مومن آدمی کے دل میں یہ وہم و گمان بھی نہیں آنا چاہیے کہ شاید یہ تمثیلی رنگ میں ہو یا شاید ایسے نہ ہو. جیسے اللہ نے فرمایا بالضبط 100% ویسے ہی ہوا کہ وہاں جس طرح ہمیں زمین میں سوراخ نظر آتا ہے ویسے ہی پانی میں سوراخ یا سرنگ بن گئی اور اس میں مچھلی غائب ہو گئی، چلی گئی. فلما، اب یہ ہے کہ دونوں نیند سے اٹھتے ہیں، مچھلی کا معاملہ دونوں بھول گئے اور سفر شروع کر لیا. مجمع البحرین سے سفر شروع کر لیا دونوں حضرات نے. فلما، پس جب جاوزا، کون سا فعل ہے؟ جاوزا تسنیہ ہے، ماضی کا فعل ہے اور تسنیہ کا صیغہ ہے. جاوزا کیا معنی؟ جاوزا اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے تجاوز کرنا. تجاوز کرنے کا معنی حد سے گزر جانا، آگے بڑھ جانا. جاوزا جب دونوں آگے گزر گئے، جب دونوں مجمع البحرین سے آگے گزر گئے. قالا لفتاہ، قالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا لفتاہ اپنے جوان سے، اپنے خادم سے. کیا کہا؟ آت کا معنی لا، نا آتے نا ہمارا جمع متکلم کی ضمیر ہے، نا جمع متکلم کی ضمیر ہے. آتے نا لاؤ ہمارا غدا، غدا جسے کہتے ہیں لنچ کو، ناشتے کو. غدا آنا لاؤ ہمارا ناشتہ. لقد لقینا، لقد البتہ تحقیق. لقیہ کا معنی ٹی وی پہ اکثر آتا ہے الی اللقاء. لقاء کا معنی ملاقات. لقیہ وہ ملا، اس نے ملاقات کی. لقینا کون سا فعل ہے؟ لقینا. لقائی تو میں ملا، لقائنا ہم ملے. کس سے ملے؟ جی لقینا، لقینا، لقی تو لقینا. لقینا ہم ملے. ناسابن
नसबा का माना इदा फरागता फनसब, क्या माना थक जा इबादत कर के। नसब का माना थकना। लकीना, हमने मुलाकात की, हमारी मुलाकात हुई कैसे? नाफाबंद, थकावट से। किस वजह से थकावट हुई? मिन सफर ना हादा, थकावट से मुलाकात हुई, मतलब ये कि हम तो बहुत ज्यादा थक गए हैं। मिन सफर ना हादा, अपने इस सफर से, समझ गए? मूसा अलैहिस्सलाम और उनका खादिम मजमल बहरैन से आगे गुजर गया, मुसलसल चलते गए, मछली का ख्याल ही जेहन से निकल गया, खादिम बताना भूल गया, बहुत ज्यादा सफर कर लिया तो थक गया मूसा अलैहिस्सलाम। अब यही बशरी तकाजा है, थकना जो है, पैगंबर है, ऐसे तो नहीं है कि थकेगा नहीं। बशरी तकाजे जो है वो पैगंबर में भी मौजूद है। भूख भी लगी मूसा अलैहिस्सलाम को, थकावट भी हुई, भूल भी गए, सारी बातें बशरी तकाजे वाली। अब इसके बावजूद इस पे इसरार करना नहीं जी वो तो नूर में से नूर होते हैं, या नूरी मखलूक होते हैं, या वो अल्लाह के नूर से नूर है, ये सारी बातें कुरान मजीद ने तो एक एक बात की अकीदे का नाम लेके भी तरदीद की है, और वाकयात जो है वो भी एक एक बात की तरदीद करते हैं कि नबी में बशरी तकाजे मौजूद है। नबी भूलता भी है, नबी थकता भी है, नबी को भूख भी लगती है, नबी सोता भी है। सारी बातें मूसा अलैहिस्सलाम ने की। अब मूसा अलैहिस्सलाम चलते जा रहे हैं और कहते हैं कि भाई हमारे इस सफर ने तो हमारी थकावट से मुलाकात करा दी, यानी हमें थका दिया, हमें थका दिया इस सफर ने, लिहाजा हमारा नाश्ता लाओ ताकि हम नाश्ता करें, बैठ के थोड़ा सस्ता लें, आराम करें और फिर आगे चलेंगे सफर पे। अब जाहिर है कि मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पे दोनों हज़रात बैठ गए होंगे, और बैठ के खादिम जो है वो मछली निकालने लगा होगा खाने के लिए, या अपना दूसरा सामान जो नाश्ते वास्ते के लिए या खाने के लिए रखा होगा वो निकालने लगा होगा, और उसने देखा होगा कि मछली तो गायब है, मछली तो है नहीं। बात याद आ गई कि मछली कहाँ गई। लिहाजा अब वो मूसा अलैहिस्सलाम कहता है, काल, खादिम ने कहा, अराईता, आ इस्तिफाम का है, आ कल हरफ जो है इस्तिफाम का है, अगला है राईता। राईता कौन सा फेल है? बागी है, बाज मुकर हाजिर का सीगा। राईता का माना तूने देखा। अब यहाँ तो अजीब ही लफ्ज है, ये पता नहीं कहीं अदब में भी आता है या नहीं, शुफ्ता शुफ ये इस्तेमाल होता है, लेकिन वैसे कुरान मजीद में कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ, मुमकिन है अदब में इस्तेमाल होता हो। रायता, तूने देखा, रायता तूने देखा, यही ताज्जुब के साथ खादिम जो है मूसा अलैहिस्सलाम को तवज्जो दिला रहा है कि हजरत आपने देखा ये क्या हुआ? अरे आयता, आप देखिए ये क्या वाकया हुआ। अब मूसा अलैहिस्सलाम की जब तवज्जो हो गई तो फिर वो खादिम कहता है, इद आवाईना, इद जब आवाईना, क्या माना आवाईना? आवाईना का माना पनाह लेना। ये पहले लफ्ज कहाँ इस्तेमाल हुआ बोला? सूरह हूद में। क्या हूद अलैहिस्सलाम ने क्या बात कही? और आवी इला रुकन शदीद, ऐसे अल्फाज। आवी, आवी का माना पनाह लेना। आवी, सूरह नूह अलैहिस्सलाम, उसमें भी ये आवी का लफ्ज आता है। नूह अलैहिस्सलाम ने जब बेटे से कहा कि आ जाओ मेरे साथ कश्ती में सवार हो जाओ, तो उसने ये कहा, आवी, मैं पनाह लूंगा। वहां पे गुजारा मुतकल्लम है मुस्तकबिल के लिए कि अगर तूफान वगैरह आ ही गया जैसे आप कह रहे हैं, सावी, मैं पनाह ले लूंगा। और इसी तरह हूद अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि
میرا رکن شدید سے پہلے کیا ہے کہ میں کسی مضبوط سہارے کی راہ لے لیتا. ہاں وہ تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کے لیے برا یہ وہی لفظ ہے آوینا ہم نے پناہ لی. حضرت آپ نے دیکھا, آپ نے غور کیا اس واقعے میں, از آوینا جب ہم نے پناہ لی الی الصخرۃ, صخرہ, صخرہ کسے کہتے ہیں؟ حجر بھی کہتے ہیں پتھر کو, لیکن جو بہت ہی سخت اور بہت ہی مضبوط پتھر ہو اسے صخرہ کہتے ہیں. چٹان بہت سخت مضبوط صخرہ, کہ جب ہم نے صخرہ کی پناہ لی, صحرا کے پاس ہم سوئے, وہاں ہم نے آرام کیا, وہاں ہم نے اپنا ٹھکانہ بنایا. فإنی پس میں, ان اور نی دونوں ہیں اس میں, فا پس ان نی, یہ کہ میں نسیت ہو, نسیت ہو کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے, بعض متکلم. نسیت ہو میں بھول گیا, الحوتا حوت کا معاملہ, مچھلی کا معاملہ میں بھول گیا بتانا آپ کو. یہی تعجب کے ساتھ جب اسے جس طرح آدمی یکدم چونک جاتا ہے نا کہ بھائی لاؤ نا ناشتہ کریں ہم, وہ ٹوکری میں ہاتھ ڈالا, فوراً وہ پرانی بات یاد آئی, وہ مجھے تو بتانی تھی موسیٰ علیہ السلام کو, لیکن جاگنے میں تو بھول گیا. وہ چونک کے کہتے ہیں قال ارائیت, اے موسیٰ علیہ السلام آپ نے دیکھا یہ کیا ہمارے ساتھ ہوا؟ بھائی کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ جب ہم نے پناہ لی, جب ہم نے آرام کیا صخرہ کے پاس, انی نسیت الحوت, میں حوت کا معاملہ بتانا ہی بھول گیا, مچھلی کا معاملہ بتانا آپ کو بھول گیا. وما انسانی ہو, وما کون سا ہے یہاں پہ؟ با نافیہ ہے, اور نہیں انسا, انسا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے اور صیغہ بعد ذکر گیا ہے. انسا کا معنی دوسرے کو بلانا, نسیہ کا معنی وہ بھولا, خود بھولا, انسا دوسرے کو بلا دینا. نسیہ کا معنی وہ خود بھولا, انسا کسی دوسرے کو بلانا. وہ خادم کہتا ہے ما اور نہیں انسانی, مجھ کو بلایا, ہو کی زمین کس طرف ہے؟ وہ بات مچھلی والی بات, حوت والا معاملہ جو ہے وہ مجھے نہیں بلایا الا شیطان, مگر شیطان نے, شیطان نے وہ مجھے بلا دی بات آپ کو بتانی. میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا تھا حوت کے معاملے میں, وہ بات شیطان نے مجھے بلا دی کہ میں آپ کو بتاؤں. ان اذکرہ, یہ کہ اذکرہ میں ذکر کروں, اس کا یہی مچھلی کا. شیطان نے مجھے یہ بات بلا دی کہ میں مچھلی کا معاملہ آپ سے ذکر کروں یا مچھلی والی بات آپ کو بتاؤں. وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے واتخذ سبیلہ, واتخذ اور پکڑا اور بنایا, سبیلہ مچھلی نے اپنا راستہ, مچھلی نے اپنا راستہ. عجیب کا معنی حیرانگی, حیرت, حیرت عجیب کا معنی حیرانگی. حیرانگی سے, حیران کن طریقے سے مچھلی نے سمندر میں اپنا راستہ بنایا. یعنی پہلے وہ وہاں اللہ تعالیٰ نے سارا بند کا لفظ استعمال فرمایا کہ اس کی سرنگ بن گئی, اور وہاں وہ بات بتاتے ہوئے خادم موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے کہ عجباً, بڑی عجیب طریقے سے مچھلی گئی. یعنی اگر نارمل طریقے سے ہوتی پھر تو عجباً کہنے کی ضرورت نہیں تھی. عجباً حیرانگی اسی وجہ سے ہوئی کہ بعد میں بتایا موسیٰ علیہ السلام کو
کہ اس نے تو باقاعدہ ایک سرنگ مانگی اس کے جانے کی اور مچھلی جو ہے وہ پانی میں غائب ہو گئی. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذالک ما کنا نبغی. ذالک کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے کس کے لیے؟ واحد کے لیے. اور تسنیہ کے لیے ذالک, اور جمع کے لیے اولئک. ذالک اولئک, واحد کے لیے, تسنیہ کے لیے, جمع کے لیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذالک وہی, ما کننا نبغی, ما وہ جو, کننا ہم تھے, کن اور نہ وہی تھی جو کہ نبغے. نبغے کا معنی تبغا, ابغا, نبغا, یہ تو اتنی کثرت سے یہاں بولتے ہیں لوگ. نبغے ہمیں چاہیے تھی جگہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے بندے وہی جگہ تو ہمیں چاہیے تھی. ذالک وہی, ما کننا نبغی, ہمیں تلاش تھی اس جگہ کی. کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی یہی بات فرمائی تھی کہ جہاں مچھلی تمہاری غائب ہو جائے اسی جگہ پہ انتظار کرنا حضرت خضر کا. وہاں تمہیں وہ عالم آدمی ملے گا جو آپ سے زیادہ عالم ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جب خالد نے یہ بات بتائی کہ حضرت وہ تو بڑے عجیب طریقے سے سمندر میں چلی گئی, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی وہی تو جگہ تھی جس کی ہمیں تلاش ہے, جہاں آپ یہ بات بتانا بھول گئے. اب کیا ہوا؟ فرتدا, ارتداد کا معنی پلٹنا. فرتدا تسنیہ کا صیغہ ہے, دونوں پلٹے, دونوں پلٹے. علا اوپر, آثار, آثار کا معنی واحد کیا ہے؟ اثر. اثر کا معنی قدم کا نشان. بعض حضرات اپنے نام کے ساتھ اثری لکھتے ہیں. کیا معنی اس کا؟ اثری کا معنی وہ شخص, یہ نسبت ہے جس طرح مدنی کی نسبت ہے یا مکی کی نسبت ہے, اسی طرح سے اثری نسبت ہے. مطلب یہ کہ اسلاف کے قدموں کے نشان پہ جانے والا, اپنے بزرگوں کے قدموں کے نشانوں پہ چلنے والا. جس طرح بعض حضرات اپنے نام کے ساتھ سلفی لکھتے ہیں, اپنے اسلاف کے پیچھے چلنے والا, اسلاف کے ساتھ نسبت رکھنے والا. اور اسلاف سے مراد ہے صحابہ کرام ہے. اثر کا معنی نشان. آثارہما, دونوں کے نشان, وہ پلٹے اپنے نشانوں پہ. کاسا سن, کسا کا معنی, کاسا سا کا معنی جی قصہ بیان کرنا. اور واف اللہا, آگے وقت الشوارب, قصہ کا معنی کاٹنا. اور ایک تیسرا کس ہے, اس کا معنی ہے پیچھے پیچھے چلنا. تین معنی ہے ایک اس لفظ کے. قصہ کا معنی بیان کرنا, قصہ کا معنی کاٹنا, قصہ کا معنی پیچھا کرنا. وہ اپنے قدموں کے نشانوں کا پیچھا کرتے ہوئے چلے, پلٹے قدموں کے نشانوں پہ پیچھا کرتے ہوئے, اپنے قدموں کے نشانوں کے پیچھے پیچھے چلے. یعنی جس راستے سے آئے تھے اسی راستے پہ اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس پلٹے. حدیث ہے ضعف اللہا. ضعف اللہا کیا معنی؟
ہاں فافو کا معنی معاف کرو، داڑھی کو معاف رکھو، اس کو ہاتھ نہ لگاؤ. واف اللحا، داڑھی کو معاف کرو، مفہوم اس کا یہ ہے کہ داڑھی کو چھوڑو، داڑھی کو بڑھاؤ. وقص شوارب، اور منہ سے جو ہے انہیں کٹواؤ. قصہ کا معنی یہاں پہ اس حدیث میں کاٹنا استعمال ہوا. اپنے لوٹے اپنے قدموں کے نشانوں پر پیچھا کرتے ہوئے، لفظی معنی یہ ہے. فوالدا، پس والدا، ان دونوں نے پایا. عبدن، ایک بندہ، من عبادنا، ہمارے بندوں سے، آتینا، ہم نے دی ہو اس بندے کو، رحمتن، رحمت. یہ ہے وہ لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے لیے استعمال فرمایا ہے. نبوت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار رحمت کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے کہ ہم نے اس کو رحمت سے نوازا. یہ شاید سورہ ہود میں بار بار اللہ نے فرمایا، جب پیغمبروں کا اور قوم کا جھگڑا آتا ہے تو اس میں پیغمبر میں کہتے ہیں کہ جب اللہ نے مجھے دلائل بھی دیے اور مجھے اپنی رحمت سے بھی نوازا. آتانی رحمتن، اس طرح کے الفاظ ہے کہ مجھے اپنی رحمت بھی دی. وہاں رحمت سے مراد نبوت ہے. اور یہاں بھی چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال فرمایا کہ جب وہ دونوں وہاں پہنچے مجمع البحرین والی جگہ پہ، تو انہوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا، آتینا ہو، جس کو ہم نے دی رحمت الرحمت، جس کو ہم نے اپنی رحمت سے نوازا. لہذا یہ لفظ تو اس بات کی وضاحت کرتا ہے یا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے نبی ہیں. اور جو آگے واقعات آ رہے ہیں یا جو معاملات آ رہے ہیں وہ بھی اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ کام وہی کر سکتا ہے جس کا اللہ سے براہ راست بذریعہ وحی تعلق ہے. اور سارے جتنے بھی اشکالات ہیں یہ سارے دور ہو جاتے ہیں اگر انہیں نبی مان لیا جائے. اب ایک بات جو ہے صوفیاء کے یہاں، جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو، ان کے ہاں عقیدہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے. خضر علیہ السلام زندہ ہے اور اس کے بارے میں بڑی قصے کہانیاں بھی پائی جاتی ہیں. خضر علیہ السلام کی نماز بھی صوفیاء پڑھتے ہیں، 12 رکعتیں ہیں، اور اس میں پہلی میں یہ پڑھو، دوسری میں یہ پڑھو، تیسری میں یہ، اس طرح کی مختلف صورتیں ہیں. اور اس کے بعد کہا یہ جاتا ہے کہ جو آدمی یہ نماز پڑھے گا، مسلسل پڑھتا رہے گا، اسے ملاقات ہوگی خضر علیہ السلام کی. اب یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہونا یا نہ ہونا دوسری بات ہے، لیکن خلاف سنت شرکیہ، خلاف سنت کہہ رہا ہوں بلکہ شرک ہے کسی دوسرے کے نام کی نماز پڑھنا. کسی دوسرے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کی نماز پڑھنا شرک ہے. اب جو آدمی شرک سے مبتلا ہو جائے گا، اس کی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو نہ ہو، شیطان سے تو ہونی ہے. شیطان تو آئے گا بزرگ کی شکل میں، کہے گا کہ میں ہی خضر ہوں، اب بتاؤ کیا خدمت کروں تمہاری. اور یہی وہ غالب کا بھی ایک شعر ہے نا، کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کس کو رہنما کرے کوئی.